السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل سے سردار کراسے بیگم خاتون کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں لوکاس صوفیہ کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے عثمان کی قرارگاہ تباہ ہو گئی، بیگم خاتون کی مدد کا شکریہ۔ کراسے کہتا ہے ابھی تو شروعات ہے لوکاس۔ اس کے ساتھ ہی لوکاس گھوڑے سے اتر جاتا ہے۔ کراسے مزید کہتا ہے میرے سرداران نہیں جانتے کہ ہم اتحادی ہیں، جب تم میدان جنگ میں مدد کے لیے آؤ گے تو میں ایسے دیکھوں گا جیسے مجھے خبر ہی نہیں ہے، تم سمجھ گئے نا؟ تو لوکاس کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کراسے صاحب، اپنے سرداروں کو نہ ڈرائیں۔ یوسف اور البائی چھپ کر انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بیگم کہتی ہے میں قسم کھاتی ہوں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ یہ سن کر صوفیہ اس کی جانب بڑھتی ہے تو بیگم اس کے منہ پہ تھوک دیتی ہے۔ صوفیہ غصے سے کہتی ہے بیگم میں نے تمہارے دشمن بیحان کو مار دیا اور تم میری بے عزتی کر رہی ہو۔ لوکاس صوفیہ کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے اور کراسے کی آواز سے کہتا ہے اس غدار کو قلعے میں لے جاؤ اور زندان میں ڈال دو، میں خود ہی سے اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گا۔ یہ سن کر یوسف البائی سے کہتا ہے ہم میری بہن کو راستے میں بچائیں گے البائی، چلو۔ مگر البائی کہتا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے یوسف، ہم بیگم خاتون کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب روانہ ہو جاتے ہیں اور البائی کہتا ہے ہم بیگم خاتون کو قلعے سے بچائیں گے۔ یوسف پوچھتا ہے قلعے سے کیسے؟ تو البائی کہتا ہے تمہارا استعمال کرتے ہوئے یوسف۔ وہ دونوں بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر کارگاہ میں عثمان صاحب کہتے ہیں کراسے نے ہمیں جو دھچکا دیا، اگر ہم ان سب کو کاٹ دیں تو بھی یہ زخم آسانی سے نہیں بھرے گا۔ علاؤالدین زخمی کیسے ہیں؟ تو علاؤالدین کہتا ہے ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے حضور، ہم ان کی شفا کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تو قرارگاہ میں جن جگہوں پہ حملہ کیا گیا ہے ان کی کیا صورتحال ہے؟ اورحان کہتا ہے سب سے زیادہ نقصان قرارگاہ کے داخلی دروازے پر ہوا، سپاہی مزاحمت کو تقویت دینے کے لیے ہر سمت کام کر رہے ہیں۔ عثمان صاحب جیرکتائی اور بران سے پوچھتے ہیں سپاہیوں کی کیا صورتحال ہے؟ تو جیرکتائی کہتا ہے حضور صاحب کے دلوں میں پریشانی پیدا ہوئی ہے، خاص طور پر سروجا۔ بران کہتا ہے اللہ اسے طاقت دے، صبر اور سکون دے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں آمین آمین، ہمارے ساتھ جو غداری ہوئی اس کا حساب لینے کے لیے وہ بھی اپنے قدموں پر اٹھے گا۔ کراسے یہ واضح ہے کہ وہ کفار کے ساتھ اتحاد کرے گا، لیکن ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ بران جیرکتائی لوکاس سے اپنی نظریں مت ہٹانا، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی فوج کو کس قلعے میں چھپا رکھا ہے، اسے اطراف میں ایسے گھیر لو کہ یہ نہ صرف انہیں میدان جنگ میں آنے سے روکے گا بلکہ وہ اپنے سر بھی دیوانوں سے نہیں نکال پائیں گے۔ علاؤالدین تم اور گونچا اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ گے۔ کائی قبیلے میں بالا خاتون خواتین کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں فاطمہ کہاں ہے؟ تو ہولوفیرا کہتی ہے اس نے اپنے لیے نئی بہن تلاش کر لی ہے، اس سے الگ نہیں ہو رہی۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں اس کا مطلب ہے اسے ایک دوست مل گئی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ وہ حلیمہ کے بعد کسی کے پاس جانے سے ڈرتی تھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون ہنسنے لگ جاتی ہیں تو گونجا ان سے کہتی ہے ماں میں آپ کے زخم کو کھولنا نہیں چاہتی، میں علاؤالدین سے ہمیشہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن کبھی پوچھ نہیں سکی حلیمہ کی موت کیسے ہوئی۔ ہولوفیرا بھی کہتی ہے حقیقت میں بھی یہ جاننے کے لیے متجسس ہوں۔ تو بالا خاتون کہتی ہے میں تم دونوں کو بتاتی ہوں، 10 سال گزر گئے، ہم مشکل وقت گزار رہے تھے۔ عثمان صاحب جنگ میں جبکہ جیرکتائی قید میں تھا، ہم سب ایک ہی سمت میں تھے، ہم ایک قبیلے کا استقبال کرنے کے لیے گئے تھے۔ جب ہمیں حملے کی خبر ملی میں نے اسے وہیں چھوڑ دیا۔ بولتے بولتے بالا خاتون چپ ہو جاتی ہیں تو الجن کہتی ہے حلیمہ دریا میں گر گئی میری وجہ سے، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکی۔ یہ سن کر گونچا اور ہولوفیرا کو دھچکا لگتا ہے اور الجن کو غمگین دیکھ کر بالا خاتون کہتی ہے الجن یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، یہ اس کا مقدر تھا، ہم نے اسے ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی، 10 دن بعد وہ ملی۔ ساتھ ہی ہمیں 10 سال پہلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جب ندی میں تلاش جاری تھی، بالا خاتون بھی ندی میں اتری ہوئی تھی۔ الجن روتے ہوئے کہہ رہی تھی میری وجہ سے میری وجہ سے۔ بالا خاتون نے روتے ہوئے کہا تھا حلیمہ میں آ گئی ہوں، تم کہاں ہو؟ بالا خاتون کو اس طرح دیکھ کر قسمت نے کہا تھا بالا خاتون 10 دن ہو چکے ہیں، آپ پانی سے باہر نکلے ورنہ آپ مر جائیں گی۔ مگر بالا خاتون نے تلاش جاری رکھی تھی۔ صوفیہ چھپ کر انہیں دیکھ رہی تھی اور اس نے کہا تھا بالا تمہیں مارنا آسان تھا لیکن میں نے تمہیں جیتے جی مار دیا، اب سے تمہاری بیٹی میری ہے، میں اسے تمہارا دشمن بناؤں گی، وہ تمہاری سب سے بڑی دشمن ہوگی۔ ہم نے لاش ندی میں رکھ دی ہے اور اس پر حلیمہ کے کپڑے ہیں لیکن اس کا چہرہ دیکھنے لائق نہیں ہوگا، نہ اس کا باپ اور نہ ہی اس کی ماں اسے پہچان سکے گی۔ اب زیادہ صبر نہیں، تمہیں جلدی مل جائے گی۔ بالا خاتون بہت تھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی مگر اس کے باوجود وہ تلاش جاری رکھتی ہیں۔ تلاش کرتے کرتے سپاہی کو حلیمہ کے کپڑوں میں ایک الٹی ہوئی لاش ملی تھی، بالکل حلیمہ کی عمر کی لڑکی کی لاش۔ سپاہی کے پکارنے پر بالا خاتون دوڑ پڑی تھی، گرتے پڑتے وہ لاش تک پہنچی تھی۔ سپاہی نے ان سے کہا تھا بالا خاتون چہرہ نہ دیکھیں، برائے مہربانی رک جائیں، مگر بالا خاتون نے اسے دیکھتے ساتھ ہی گلے لگا لیا تھا اور وہ زاروں کی طرح رونے لگ گئی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ کہہ رہی تھی سب ختم ہو گیا بیٹی، سب ختم ہو گیا، میں یہاں ہوں، تمہیں ٹھنڈ لگ گئی ہوگی، میں اب تمہیں گرم کر دوں گی۔ اسی لمحے ایک زخمی سپاہی وہاں پہنچا تھا اور گھوڑے سے اترتے ساتھ ہی اس نے کہا تھا ہم پر حملہ ہوا، ہمیں شکست ہوئی، ہمارا بہت نقصان ہوا ہے، جیرکتائی صاحب غائب ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی الجن گر کر رونے لگ گئی تھی۔ ان خیالات کے بعد بالا خاتون کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ گونچا اور ہولوفیرا بھی بہت غمگین ہو جاتی ہیں۔ ہولوفیرا پوچھتی ہے اچھا پھر کیا ہوا؟ بالا خاتون کہتی ہے جب حلیمہ غائب ہوئی تو الجن کہتی ہے بالا کبھی سو نہیں پائی 10 دن کے لیے اور بعد میں سوئی، ہمیں بہت ڈر تھا وہ نہیں اٹھے گی۔ یہ کہتے ساتھ وہ اٹھ کر جانے لگتی ہے تو بالا خاتون اس کے پاس آتی ہے
الجن کہتی ہے کیا تمہارا صبر پتھر کا ہے بالا؟ تمہیں مجھے مار دینا چاہیے تھا۔ بالا خاتون کہتی ہے تم نے اپنے شوہر کو کھو دیا تھا اور میں نے اپنی اولاد کو کھو دیا تھا۔ الجن تم ہمیشہ میرے ساتھ تھی، تم میرے مرض کی دوا بن گئی، تم میری بہن ہو الجن۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے گلے لگا لیتی ہیں۔ ادھر خیمے میں سوئی ہوئی حلیمہ خواب میں دیکھتی ہے کہ بچپن میں اس کی ماں اس کا جھولا جھلا رہی تھی اور اسے لوری سنا رہی تھی۔ حلیمہ کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے ماں کیا یہ آپ ہیں فرشتوں کے ساتھ؟ اچانک اس کے سامنے سے بالا خاتون غائب ہو جاتی ہیں اور جھولا بھی خالی ہوتا ہے۔ وہ ادھر ادھر انہیں ڈھونڈنے لگ جاتی ہے مگر خیمے کا دروازہ کھلتا ہے اور بالا خاتون باہر چل پڑتی ہیں۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کہتی ہے مت جائیں ماں مت جائیں۔ اس کے ساتھ ہی حلیمہ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے مجھے آپ اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھاتی ماں؟ یا جس طرح میری خالہ نے کہا جب میں انہیں مار دوں گی تب آپ میرے خوابوں میں آئیں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خنجر اٹھا لیتی ہے اور مزید کہتی ہے آپ کو دیکھنے کے لیے میں انہیں مار دوں گی۔ ادھر کراسی محل کے زندان میں بیگم قید ہوتی ہے اور کہتی ہے میں جب یہاں سے نکلوں گی میں تمہارا غرور ختم کر دوں گی اور تمہاری غدارانہ خواہشات کو روکوں گی کرا سے۔ اسی لمحے سپاہی اس کے لیے کھانا لے کر آتے ہیں تو وہ ان سے کہتی ہے بدماشو مجھے تم سے کھانا یا پانی نہیں چاہیے، دفع ہو جاؤ۔ سپاہی کہتا ہے اچھا اگر ایسا ہے تو آپ کی مرضی، جب زندان میں بھوک لگے گی تو کیڑے مکوڑے کھائیں گی تب آپ کو ہوش آئے گا۔ بیگم کہتی ہے کیا میں بھوک سے ڈروں گی؟ میں مرنا پسند کروں گی لیکن تم جیسے غداروں کے کھانے کا ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالوں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی کھانا لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ ادھر البائی کراسی کے سپاہیوں کے بیس میں یوسف کے گلے پر تلوار رکھے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ کراسی کا ایک سپاہی اس سے پوچھتا ہے تمہیں یہ غدار کہاں سے ملا؟ یوسف کہتا ہے بزدل مجھے کھولو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غدار کون ہے۔ البائی کہتا ہے رکو غدار رکو، جلدی نہ کرو، ہم پہلے تمہارے ہاتھ نہیں کھولیں گے بلکہ پہلے تمہاری زبان کھولیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ یوسف کے پیٹ میں مارتا ہے۔ پھر کراسی کے سپاہی سے کہتا ہے یہ جنوب کی طرف قلعے کی دیواروں پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا، میں اسے مارنے والا تھا لیکن جیسا کہ تم جانتے ہو یہ بیگم کا بھائی ہے، میں نہیں جانتا کہ کراسی صاحب اس کے ساتھ کیا کریں گے تو میں اسے یہاں لے آیا۔ سپاہی کہتا ہے چلو اسے زندان میں لے آؤ۔ وہ آگے بڑھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ زندان والے سپاہی ان کے سامنے آتے ہیں اور ایک سپاہی کہتا ہے یوسف میں ابھی تمہاری بہن کے پاس سے آ رہا ہوں، جب وہ تمہیں دیکھے گی تو بہت خوش ہوگی۔ یوسف کہتا ہے اگر میری بہن کے بال کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے اور کہتا ہے خاموش رہو، تم بھی غدار ہو اور تمہاری بہن بھی غدار ہے۔ پھر البائی سے کہتا ہے سپاہی تم نے اس غدار کو لا کر اچھا کام کیا لیکن میں نے تمہیں یہاں پہلی بار دیکھا ہے، کون ہو تم؟ البائی کہتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں یہاں نیا ہوں۔ جہاں تک سوال ہے کہ میں کون ہوں تو میں اوغوز کی نسل ترش سردار عثمان صاحب کا سپاہی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی البائی اور یوسف ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور انہیں مار مار کر بے ہوش کر دیتے ہیں۔ البائی سپاہی سے زندان کی چابی لے لیتا ہے۔ یوسف کہتا ہے اس کتے نے کہا کہ یہ میری بہن کے پاس سے آ رہا ہے تو مطلب کہ زندان اس طرف ہے۔ البائی چابی دکھاتے ہوئے کہتا ہے چلو بیگم خاتون کو نکالتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ ہوش میں آ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ وہ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔